ایک مرتبہ سے مل کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے کما بیش سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی دنیا میں آتے اور انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ ان کی دعوت تھی۔ اے انسانوں، ایک اللہ کو مان لو، کامیاب ہو جائے گے۔ اس دعوت کو دنیا کے اندر سارے نبیوں نے دی ہے۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو تمام نبیوں کے نبی، امام الانبیاء ہے۔ وہ نبی بھی یہی دعوت لے کر آئے تھے۔ دنیا میں کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لانے والے، لیکن جو مشن نبی کا تھا، جو کام نبی کا تھا، جو ذمہ داری نبی کی تھی، جس کام کو لے کے نبی دنیا میں آیا کرتے تھے، وہ کام اللہ رب العزت نے اس امت کے ذمے لگا دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمانے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، اچھائی کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو، اور تمہارا ایمان اللہ پر ہے۔ تو اس امت میں ہمارے پر دو ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہم پر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے اللہ کی بندگی کرنا یہ پہلی ذمہ داری، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر عمل کرنا، ان کی دعوت کی محنت کو اپنا کام بنا کر امت میں چل پھر کر دعوت دینا، یہ دوسری ذمہ داری۔ جب ہم بندے ہیں تو بندگی کرنا، اور ہم نبی کے امتی ہے تو نبی کا جو کام تھا وہ کام ہمارا بن جائے۔ بندگی، نماز اس کی بندگی کے لیے، روزہ اس کی بندگی کے لیے، زکوٰۃ، حج، عمرہ اس کی بندگی کے لیے، قربانی اس کی بندگی کے لیے، معاملات، معاشرات، عبادات، اخلاقیات، یہ ساری کی ساری بندگی ہے۔ تو ایک طرف بندہ ہونے کے ناطے بندگی کر کے اپنی آخرت کو بنانا ہے، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ان احکامات پر عمل کرنا جو آسمان کی طرف سے آسمانی احکامات بندوں کے لیے آئے۔ لیکن وہیں پر آپ کی اور میری ہر اس کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ جو کام نبی کا تھا، جو فکر نبی کی تھی، وہ فکر میرے آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور فکر وہ یہ تھی کہ دنیا کا ہر بسنے والا انسان، چاہے جہاں بستا ہو، چاہے وہ جھوپڑے میں رہنے والا ہو، چاہے بادشاہ ہو، محلوں میں رہنے والا وہ فقیر ہو، یتیم ہو، یسیر ہو، چاہے وہ دنیا کا جتنا پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، چاہے جس رنگ اور نسل کا رہنے والا ہو، وہ دنیا کا ہر انسان بس جہنم سے کیسے بچ جائے اور جنت میں جانے والا کیسے بچ جائے، یہ فکر اور یہ دھن میری آپ کی ہونا چاہیے۔ کیونکہ اب نبی قیامت تک نہیں آنے والے ہیں، اور ایک بہت بڑی امت کا مسئلہ ہے، بہت بڑی انسانیت کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے ہماری لاپرواہی، غفلت کرتے رہے تو خود ہمارا اپنا نقصان اور آنے والی نسل اس سے محروم ہو سکتی ہے۔
ایک محنت حق کی شروع سے ہوتے آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ باطل اپنی محنت میں برابر لگا ہوا ہے. جس دن سے دنیا میں حق کو اتارا گیا ہے اسی کے ساتھ باطل اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ جوش اور خروش کے ساتھ اس دن سے دنیا میں لگا ہوا ہے. اور ہمیشہ اس کی کوشش تھی کہ وہ حق کو دبا دے, وہ حق کو مٹا دے, وہ حق کو ختم کر دے, لیکن آج تک ایسا کبھی ہوا ہے اور نہ قیامت تک ایسا کبھی ہونے والا. یہ دونوں ساتھ چلے ہیں. جب بھی حق آتا ہے تو باطل ساتھ چلتا ہے. باطل جب بھی آتا ہے تو باطل کو سمجھنے والوں کی کمی ہے, باطل کو پہچاننے والوں کی کمی ہے, باطل کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ایک جماعت دنیا کے اندر ایسی ہے جو باطل کا جو ہے تو وہ بتاتی ہے یہ باطل ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ جو ہے تو گمراہی ہے, یہ ضلالت ہے, یہ بے دینی ہے. وہ باطل کو بتانے والی جو جماعت ہے وہ پہلے دن سے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہی ہے. وہ نبیوں کی صحبت یافتہ ہوتے ہیں, وہ نبی کی جو تو ساتھ میں ہم نشین ہوا کرتے ہیں, رات اور دن نبی کی صحبت اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. جو بات آسمان سے نبی علیہ السلام پر دنیا میں آتی تھی اس کو ہو بہو ویسا ہی لیتے تھے اور پھر اسی کے مطابق جیسا آتا تھا احکامات آتے تھے, جیسا دین آتا تھا, جیسی شریعت آتی تھی, اسی شریعت کو اسی شکل میں صحیح سلامت امت کے سامنے, نسلوں کے سامنے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے ویسا ہی پیش کرتے تھے. ہر زمانے کے اندر جو ہے وہ تھی, وہ جو جماعت تھی وہ ہر زمانے میں تھی. وہ نبی کی صحبت یافتہ تھی, وہ ہمیشہ امت کو آگاہ کرتی تھی. جو احکامات آتے تو ہو بہو اسی حالت میں, اسی انداز میں, اسی شکل کے اندر اس اعمال کو, اس احکامات کو امت میں زندہ رکھتے تھے. اور جہاں کبھی اگر کوئی غلط ہوتا تو اس پہ نکیر کرتے تھے. وہ جماعت علماء کرام کی جماعت تھی. یہ جماعتیں تو تبلیغ, سنی, بریلی, اہل حدیث اور جماعت اسلامی اور یہ تمہاری میری جماعتیں یہ تنظیمیں ہیں. لیکن سب سے بڑی جماعت جو نبی کی صحبت یافتہ جماعت ہے وہ جماعت علماء کرام کی ہے. اس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے. وہ سنتوں پہ چلنے والی ہے. اس کے عقائد تو قرآن حدیث کے مطابق ہوتے ہیں. جب ان کا عقیدہ ہوتا ہے تو وہ قرآن کے مطابق, جب وہ بات کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کے مطابق, جب وہ عمل کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کے مطابق. لیکن جب بھی جو جماعت, جو تنظیم, جو فرد, جو قوم اور جو بھی شخص, جو بھی قبیلہ جب بھی آتے ہیں اور کسی چیز کی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو قرآن حدیث میں تولی جاتی ہے, قرآن حدیث میں جانچی جاتی ہے, اس کے اندر اس کو تولا جاتا ہے. ان کے قول کو اس میں تولتے ہیں, اس کے جو تو فعل کو اس میں تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی بات کہاں جاری ہے. اگر ان کا عمل قرآن حدیث کے مطابق ہے تو اس کی تائید کرتے ہیں. اگر ان کا قول اور ان کا فعل قرآن کی حدیث کے مطابق ہے, شریعت کے مطابق ہے, تو علماء کرام کا ہاتھ ان کے سروں پہ ہوتا ہے, اس کی تائید وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحیح جماعت ہے, یہ حق جماعت ہے. اسی طرح سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت تبلیغ کے کام کو 1926 میں شروع کیا. ابھی 2026 آنے والا ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 98 سال دعوت تبلیغ کی محنت کو ہو گئے الحمدللہ. اور ویسے تو چاند کی تاریخ سے گنے تو 100 سال کے اوپر ہو گئے. ایک 100 سال کا عرصہ گزر گیا. ایک لمبی چوڑی جو تو بہت بڑی جو ایک محنت کے لیے 100 سال لگے. تو جب الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب مدینہ منورہ میں گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پہ بیٹھے ہیں, فکر مند ہے, دل میں طلب ہے, دل میں کڑن ہے, دل میں ایک جو تو بے چینی ہے. یار اس بے چینی کو وہاں پہ بیٹھ کر محسوس کر رہے ہیں تو دل کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو رہی ہے, ایک آنکھ جیسی جل رہی ہے دل کے اندر. وہاں پر بیٹھے, وہاں پر پھر جب سوئے تو وہ سونے کے بعد ان خواب میں ان کو بشارت ہوئی کہ ہم تم سے کام لیں گے. تو تھوڑا دل میں دلاسا ہوا, دل میں اطمینان ہوا, دل کے اندر سکون ملا. اور جب واپس آئے تو آنے کے بعد صرف کام شروع نہیں کر دیا. چلو میں نبی کی جو تو زیارت کے لیے گیا تھا, وہاں پر مجھے جو تو اس کا جو ہے تو الہام ہوا اور میں نے شروع ایسا نہیں کیا, بلکہ وہ جماعت جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے آئی تھی, جو آدم علیہ السلام کے زمانے بھی وہ علماء کرام کی جماعت تھی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی وہ جماعت علماء کرام کی جماعت تھی, اور صحابہ کرام کے اندر بھی علماء کرام اور مفتیان عظام تھے. اور اس کے بعد جتنے بھی اللہ کے ولی 1400 کی جو پالکی آئی, اور اس کے بعد جتنے بھی وہ جو اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ آئے, ہر دور میں, ہر زمانے میں, ہر جگہ وہ علماء کرام کی جماعت ہوتی تھی. وہ صحیح رہبری کرتی تھی, وہ رہنمائی کرتی تھی, وہ لوگوں کو غلط گمراہی سے بچا کر صحیح راستے پہ لانے کی فکر اور محنت کرتی تھی. اور جو عمل, جو احکامات تھے, جس کی جو شکل جس احکام کی تھی, اس احکام کو اسی شکل میں اس کی امت میں زندہ رکھتے تھے. تو الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جا کے شروع نہیں کر دیا چلو مجھ پر جو تو غلبہ ہو گیا, میرے اندر ایک طلب پیدا ہو گئی اور میں چاہتا کہ امت کے اندر دین زندہ ہو جائے, اس لیے میں اپنے طریقے میں جو ذہن میں آیا اس سے کروں. نہیں, بلکہ دیوبند میں گئے. دیوبند میں جا کر ان کے جو تو رشید, ان کے جو تو ایک اللہ والے شیخ تھے, ان کے پاس بھی گئے
اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ کے پاس گئے, اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس گئے, بڑے بڑے علماء کرام وہاں پر موجود تھے. ان کے پاس جا کر کہنے لگے کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے, میرے دل میں ایک بے چینی ہے, اللہ نے میرے دل کے اندر ایک جو تو یہ بے چینی پیدا کر دیا کہ امت کا درد اندر آ رہا ہے, بے چینی ہوتی ہے, سینہ ایسا جلتا ہے جیسا کہ ہنڈی جلتی ہے تو ایسی آواز کھٹ کھٹ آتی ہے, ایسی سینے کے اندر بے چینی ہوتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ کس طریقے سے اس کام کو کیا جائے. تو پھر ان سے پوچھے آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ لوگ افراد کو میں اٹھا کر ان کے جو تو وطن سے نکال کے کسی اور وطن میں چلے جاؤں, وہاں جا کر ان کو دین سکھاؤں, وہاں جا کے ان کو نماز سکھاؤں, وہاں جا کے ان کو قرآن سکھاؤ, وہاں جا کے ان کو اور بھی جو دین کی باتیں سکھاؤ, یہ میرے ذہن میں ہے. تو پھر کہنے لگے کہ تم کیا سمجھائیں گے؟ تو پھر سمجھانے کے بعد انہوں نے ایک فہرست بنائے, اس میں 100 سے زیادہ نمبر دیے, جس میں پہلا کلمہ, دوسری نماز, تیسرا علم ذکر, چوتھا کلام مسلم, پانچواں اخلاص نیت, دعوت تبلیغ کا چھٹا نمبر. یہ بعد میں بنے, اور فہرست کے بعد اس پہ غور کرے. علماء کرام بیٹھے, ایسا نہ ہو کہ امت میں کوئی فتنہ ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ امت گمراہی کی طرف چل جائے. اس کو دیکھے, قرآن حدیث کے مطابق اس پہ جانچے, اس کے بعد اس کے قول فعل کو دیکھے, اور دیکھنے کے بعد پھر کیا کرے؟ پھر اس میں سے وہ 100 نمبر کو چھانٹے, اور چھانٹ کر پورے نکال کر پھر اس کے 6 نمبر بنائے, جس کو ہم 6 صفات کہتے ہیں. 6 صفات نکالے. پہلا کلمہ اس کا یقین یہ بن جائے, اس سے یہ بات چاہے جاری, کلمے سے یہ دلوں کا یقین صحیح ہو جائے, کسی سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا. دوسری نماز سے یہ بات چاہے جاری کہ زندگی ہماری صفت صلاۃ والی بن جانا, جیسی نماز میں اللہ کے حکم کے تابع میں ہوتا ہوں, اسی طرح سے نماز کے بعد کی زندگی میں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے تابع ہو جائے. یہ جو اس کے اندر کہا گیا ہے. تیسرا علم تھا, جب بھی تم کو علم کی ضرورت پڑیں گی تم علماء کا دامن پکڑ لینا, تم علماء کے چوکٹ پہ چلے جانا, علماء سے اپنی رہبری لے لینا, ان کی رہنمائی کے ساتھ کام کرنا. امت میں ہر دور کے اندر فتن فساد آتے رہیں گے, بڑے بڑے فتنے کا دور ہوگا. اس دور کے اندر جب چلیں گے تو تمہارے سامنے یہ نمبر ہوگے. اس کے باہر جا کے بات مت کرنا, ایمان کے خلاف بات مت کرنا, نماز کے علاوہ بات مت کرنا, علم کی بات کرنا. علم سے بات چاہے جاری کہ تحقیق کا جذبہ آ جائے. یہ علم سے بات چاہ رہی کہ ہر انسان کے اندر کم سے کم اس بات کا علم آ جائے کہ اس کو حرام اور حلال کی تمیز آ جائے. اس کو اتنا علم ضرور ہو کہ میں کما رہا ہوں تو وہ کہاں سے آ رہا ہے, میں خرچ کر رہا ہوں تو کہاں خرچ کر رہا ہوں. اور پھر کم سے کم اتنا علم اس کے اندر ضروری ہو جائے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کے فرائض کتنے ہیں, اس کے واجبات کتنے ہیں, اس کے مستحبات کتنے ہیں, اس کے مکروہات کتنے ہیں, اور اس کے اور بھی کتنی سنتیں ہیں. اور یہ فرماتے صوفیہ کرام فرماتے نماز میں 12,000 چیزیں ہیں. تو 12,000 چیزوں کو 12 چیزوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. وہ کیا ہے جس سے نماز درست ہو جائے؟ جب نماز درست ہوں گی تو پھر دعائیں قبول ہوں گی, دعائیں قبول ہوں گی تو مسائل حل ہوں گے. تو پھر نماز سے ہی بات چاہ جائے, علم سے بات چاہ جا رہی کہ اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے. میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں, میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہ جو تو واقعی میں اللہ اس کے حکم کے خلاف ہے کہ اس کے مطابق ہے, تو یہ چاہا جا رہا. اور اس کے ساتھ علم کے ساتھ ذکر کو جوڑا, اور ذکر سے بات چاہ جا رہی کہ ہمارا دھیان اللہ سے ہو جائے, اللہ کا دھیان دلوں میں جم جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں جہاں بھی ہوں تنہائی میں ہوں سب جگہ ہوں, لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ پیدا ہو جائے. پھر چوتھا نمبر اکرام کا دیا کہ تم اس نسبت سے, ایمان والے کے اس نسبت سے کہ اس کے سینے میں لا الہ الا اللہ ہے, اس نسبت سے, اس ناطے سے اس کا جو تو اکرام کرنا, چاہے وہ گناہوں کے اعتبار سے کتنا گناہ گار ہو, چاہے وہ گناہوں کے اعتبار سے کتنا زیادہ ذلیل ہو, اور ہماری نظر میں کتنا برا انسان ہو, لیکن اس کی برائی پہ نظر مت رکھنا, اس کے سینے میں لا الہ الا اللہ ہے, اس ناطے سے اس کا اکرام کرنا. یہ چوتھا نمبر دیا گیا ہے. گنہگار اللہ کا گنہگار ہے, وہ بندوں کا گنہگار نہیں ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ بندہ اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں پر ایک نیکی اس کی زندگی میں اس کے کام آ جائے, اور ساری زندگی بھر کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے. تو چوتھے نمبر سے یہ چاہا جا رہا کہ چوتھے سے کہ ہمارے اندر اکرام پیدا ہو جائے, اور ہم اپنے حقوق کی رعایت کرنے والے بن جائے. لوگوں کا حق موت سے پہلے ہم جان کے ادا کرنے والے بن جائے. لوگوں کا حق ادا کرے, جو حق مجھ پر لوگوں کا دینا ہے موت سے پہلے دے دے, اور جو لینا ہے اگر اس میں رعایت کر سکتے تو کر دے, اس میں ڈھیل دے سکتے تو دے دے, یا ہو سکا معاف کر سکتے تو کر دے. اور اگر جو حق مجھ پر لوگوں کا ہے, میری بہن کا حق ہے وراثت میں, میری ماں باپ کا حق ہے, اور میرے جو تو اور رشتہ داروں کا حق ہے, اور جو تو یتیم یسیر گھر میں پلتے ہیں ان کا حق ہے, اور پڑوسیوں کا حق ہے, اور جو بتائے ان حقوق کو جانے, اور جان کر اس کے حقوق کو موت سے پہلے ادا کر لے. ورنہ عبادت ایک طرف رہ جائیں گی اور نماز ایک طرف رہ جائیں گی. تہجد گزار ہوگا لیکن یہ جو تو عبادت کے معاملات کی درستگی نہیں ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلا جانا پڑے گا. تو یہ سکھائے گا چوتھے نمبر سے کہ اپنے حق کی رعایت کرے اور لوگوں کے حق کو موت سے پہلے ادا کرے. یہ چوتھا نمبر دیا گیا. پھر پانچواں نمبر اس میں بتایا کہ تم جب نماز پڑھو تو اس میں یہ نیت ہو کہ اللہ کے لیے, اور جب تم روزہ رکھو تو اس میں یہ نیت ہو کہ اللہ کے لیے, اور جب تم زکوٰۃ دو تو اس میں نیت یہ ہو کہ اللہ کے لیے, اور جب تم حج کرو تو نیت یہ ہو کہ اللہ کے لیے, اور جب تم جو بھی عمل کریں گے صرف تمہاری خالص ہر عمل کے اندر نیت کیا ہو؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے نیت کرے. تو فرمایا پانچواں نمبر یہ دیا گیا ہے کہ تم جب بھی عمل کرو, رات میں کرو, دن میں کرو, سب کے سامنے کرو, تنہائی میں کرو, جب بھی کرو, جہاں بھی کرو, جیسا بھی کرو, لیکن نیت صرف یہ ہو کہ اللہ میرا عمل یہ ہے کہ بس میرے اندر جو تو کیا ہو جائے,
اخلاص پہ تیرے لیے کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. میں یہاں بات کر رہا ہوں, یہاں پر آ کے میں بیٹھا ہوں, میں ان پر جاہل گوار ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ معمولی بات نہیں, ذمہ داری ہے یہ. اور یوں فرمایا کہ اگر بات کرنے والے مقرر کے ذہن میں اگر یہ بات ہوگی کہ میں بات کروں گا لوگ میری واہ واہ کریں گے, لوگ میری تعریف کریں گے, اور میری واہ واہ ہو جانا, تو قیامت کے دن اس کے لیے فرمایا جہنم کے اندر آنکھ کے خیجوں سے اس کے ہونٹ کو کاٹا جائے گا. معمولی بات ہے, یہاں کھڑے کے بعد دو بولتا ہے, کوئی بھی بولو, تم بولو میں بولوں, لیکن جب یہاں بولتا ہے تو اس کی نیت کو ٹٹولا جاتا ہے. ہاں, وہ نیت اگر درست ہے تو ٹھیک ہے, نہ تو نیت اگر کبھی اس میں فالٹ ہوگا, میری واہ واہ ہو جائے, میری تعریف ہو جائے, لوگ میری بات سننے والے, لوگ مجھے بلانے والے بن جائے, تو وہ نیت اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. تو 5واں نمبر یہ دیا گیا کہ تم صرف اللہ کے لیے ہر عمل کو کرنے کا جذبہ رکھو. بڑے بڑے ڈھیر کی جیسے نیکے پہاڑوں کی طرح لے کر آئیں گے, لیکن وہ کوئی کام کی نہیں ہوں گی. ایک مٹھی بھر کے جو خرچ کر دیں گے اللہ کے نام پر, اور وہ مٹھی بھر کی نیکی پہاڑوں پر غالب آ جائے گی. اور 6واں نمبر یہ دیا ہے وہاں پر علماء دیوبند نے, 6واں نمبر یہ دیا ہے کہ جان اور مال تمہاری میری نہیں ہے, یہ امت کی امانت ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ہم نے بے شک ایمان والی کی جان کو, مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تمہاری جان نہیں ہے, تمہارا مال نہیں ہے, اس کو تم اپنی خود کے اوپر خرچ مت کرو, یہ امانت ہے اس کے اوپر. اس کو جان اور مال کو اللہ کے نام پہ لگانا, اس کی ترتیب یہ ہے. کیا ترتیب ہے؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امت کے اندر, امت میں اتنی سکت نہیں ہے, امت میں اتنی طاقت نہیں ہے, جیسے صحابہ کرام نے اپنا جان بھی لگا دیے, مال بھی لگا دیے, اور جب جاتے تھے جہاد میں تو گردنیں ان کی گر جاتی تھی, ویسے حالت میں ان کی لاشوں کو لے کے آتے تھے. آج اس امت میں سکت نہیں ہے قربانی دینے کی. تو ایک ترتیب بنائے ہے الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے علماء کرام کے سامنے بیٹھ کر, اور یہ کہا کہ ان کی زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے لگ جانا. پوری ہر فرد کے, ہر لا الہ پڑھنے والے کے ایک بار 4 مہینے لگ جائیں گے, تو 4 مہینے میں اس کے اندر سوجھ بوجھ پیدا ہو جائیں گی, اس میں سمجھ آ جائے گی, اس سے اچھی بری کی تمیز پیدا ہو جائیں گی, اس کو سوجھ بوجھ پیدا ہو جائیں گے, اللہ کا حکم کیا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے, اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. اور آج الحمدللہ یہی ہوا ہے. آج 98 سال کی دعوت تبلیغ کی محنت سے آج اللہ نے اتنی سوجھ بوجھ اور اتنی بیداری پیدا کر دیا ہے کہ ہر اچھے سے برے کے سامنے اگر ہم کوئی جب بات کرتے ہیں تو سمجھ جاتا ہے مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں, اور وہ جان لیتا ہے کہ مجھ سے کیا مطالبہ ہو رہا ہے. تو پھر یہ دعوت کا 6واں نمبر دیا گیا ہے, اور کہنے لگے یہ 6 نمبر ہے. پہلا کلمہ, دوسری نماز, تیسرا علم ذکر, چوتھا اکرام مسلم, 5واں اخلاص نیت, اور 6واں دعوت تبلیغ. اس کے علاوہ آپ جب بھی بات کریں, چاہے اکیلے فرد کے سامنے بات کریں, چاہے لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں بات کریں, بات جب بھی ہوگی تو 6 نمبر کے دائرے میں ہوگی. بات جب بھی ہوگی تو قرآن حدیث کی روشنی کے اندر ہوگی. اور الحمدللہ انہوں نے شروع کرے, اور کام کرتے کرتے اللہ نے یہاں پر پہنچا دیا. آج 98 سال کی محنت ہے. اور یوں فرمایا پہلے بھی دور اور آج کے دور اور اس کے بعد کے دور کے اندر سب سے بہترین دور یہ ہوا ہے کہ 100 سال کے اندر اللہ نے عموم لہر ہدایت کی چلا دیا. جتنی ہدایت اس 100 سالہ تبلیغ کی محنت سے آج ملی ہے, تمہارے میرے چہرے, ٹوپیاں, لباس, اور یہ مسجد کی آبادی, اور یہ ساری نمازوں کے جو تو یہاں پر جو نظر آ رہے ہیں, یہ صرف دعوت تبلیغ ہی کی برکت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہاں تک لایا ہے کہ نہیں ہے. ورنہ ہر آدمی کو جانا پڑتا تھا مدرسے میں جا کے 7 سال 10 سال جاؤ, اور ہر آدمی حافظ عالم بننے کے لیے, تم کو میرے کو سب کو عالم بننے کے لیے 10 سال نکالنا پڑتے تھے. لیکن ایک سہولت والا کام اللہ نے دیا, عمومی ہدایت کی لہر چلا دیا, اور یہ کہا کہ تم 4 مہینے لگ کر اپنی زندگی کو صحیح کر سکتے ہیں. اور کر رہے ہیں لوگ, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, بلکہ کروڑوں انسانوں کی زندگیاں. جو ماں بہنیں گھر کے اندر روتی جن کے خون کے آنسو گرا کرتے تھے اولادوں کی بے دینی کی وجہ سے, گھر میں وہ باپ ہے یا گھر میں بیٹا ہے, لیکن شراب میں اور شباب میں اور پتہ نہیں کہاں اس کی رات اور دن گزرتے تھے, سب پریشان حیران تھے. لیکن آخر میں اٹھا کے امیر صاحب کے حوالے کرے, اس کو 4 مہینے چلے گئے, اور لے کے چلے گئے. جو بنا ہے وہ ایسا بنا ہے کہ آج مسجد کا کھوٹا بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ تو جب بھی جو کام ہوگا تو پھر وہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے, آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور آج تک جو علماء دیوبند ہے, آج ساری دنیا کے اندر علماء ہیں, ان سے پوچھ کے کرے میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, میرا عمل, میرے قول, میرا فعل کے ٹکرا رہا تو نہیں, میں جس عمل کو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, وہ دین بن رہا ہے یا بے دینی بن رہا, وہ عبادت بن رہا ہے یا وہ گناہ بن رہا, وہ ثواب بن رہا ہے یا تو بدی یا نیکی بندی کے گناہ بن رہا. اس کو ہم ٹٹولتے رہے. اور جب بھی باطل ہمارے اندر گھستا ہے, باطل بیساکھی کے ذریعے سے آتا ہے. ایک آدمی کی جب پیر ٹوٹ جاتے ہیں تو ہاتھ میں اس کی بیساکھی ہوتی ہے, اس پہ چل کر آتا ہے, اس کے سہارے سے آتا ہے. باطل اس امت میں جب بھی گھسا ہے تو باطل نے جب گھسا ہے تو پھر اس نے سہارا لیا, اس کا بیساکھی کا سہارا. ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آتا ہے, ایک ہاتھ میں حدیث لے کر آتا ہے, اور چہرہ مہرہ اس کا اسلام کا ہوتا ہے, ٹوپی داڑھی اس کی اسلام کی ہوتی ہے. دیکھو پڑے گاؤں کے اندر جو تو پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ قادیانی, لیکن چہرہ کیسا ہے مسلمانوں کا, لباس کیسا ہے مسلمانوں کا, رہن سہن کیسا مسلمانوں کا ہے. لیکن آیا ہے امت کے اندر جو گھس کر دعوت دے رہا ہے, تو کیا بول کے دعوت دے رہا ہے؟ ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہے, نماز کی دعوت دے رہا ہے, لیکن بیک گراؤنڈ کے اندر جو تو نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے, نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اور ایمان والوں کو ایمان سے ہٹا کر اس کے کفر کی طرف لے جا رہا ہے. اور ایک لہر چڑھی ہے یہاں پر ارتداد کی, اور کئی لوگ اس سے جو تو نقصان, ہدایت سے محروم ہو کر جو تو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. ہر دور میں فتنے آئیں گے, ہر دور کے اندر فساد آئیں گے, لیکن 2 چیزیں ہمارے اندر موجود ہو, ایک قرآن اور سنت ہے, اور علماء کرام سے پوچھ کے کرنے کی عادت ڈالے. ہم خود نہیں جانتے ہیں, ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے, پر اتنا تو ضرور معلوم کہ درد ہوتا ہے, سر میں درد ہوا تو کون سی گولی کھاتے,
تو ہر آدمی حافظ عالم نہیں بنے گا، لیکن علماء نے بتایا ہے کہ جب تم کو نمبر دیا گیا ہے تو تم علم کا معاملہ ہے تو علماء کے پاس جاؤ، جب ذکر کی بات آئی تو خانقاہوں میں جاؤ، اور جب نماز کی بات اگر آئی ہے تو تم حلقوں میں بیٹھ کے نماز کو صحیح کر لو، قرآن کی بات آئی تو مدارس کے اندر جا کے صحیح کر لو۔ یہ 6 نمبر اتنے بہترین بنے ہوئے ہیں کہ ہر آدمی اس میں لگ کر اپنی دین آخرت دنیا آخرت بنا سکتا ہے۔ ایسی محنت اللہ نے دی ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو عافیت کے ساتھ چلا دے، نظر بد سے بچا دے، اور آنے والی ہر قیامت تک، آنے والی انسانیت تک یہ صحیح دین جو دین ہے اس کو صحیح شکل میں اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔